الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. نعلین شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپل نما یا کھڑاؤ نما جوتا پہنا کرتے تھے. آپ نے سیاہ چرمی موزے، چمڑے کے موزے بھی پہنے اور ان پر وضو میں مسح فرمایا ہے، اور آپ کے نعلین مبارک میں انگلیوں میں پہننے کے دو تسمے تھے، پٹی، ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان، اور ایک وسطی اور اس کے پاس والی کے درمیان، اور ایک پشت پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین پاک ایک بالشت 2 انگل لمبا تھا اور 7 انگل چوڑا تھا، اور دونوں تسموں کے درمیان نیچے سے 2 انگل کا فاصلہ تھا. بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نعلین پہنتے تھے اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے. روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. اور آپ نعلین میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے اور ایسی بناوٹ کے ہوتے تھے جن میں انگلیاں زمین سے لگ جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا بھی پہنا ہے. مشکوٰۃ شریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو داہنی طرف سے ابتدا کرنا چاہیے، اور جب نکالے تو بائیں پیر سے پہلے نکالے. دایاں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہونا چاہیے اور نکالنے میں مؤخر. شمائل ترمذی. جوتا کبھی کھڑے ہو کر پہنتے اور کبھی بیٹھ کر. آپ اپنا جوتا اٹھاتے تو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس والی انگلی سے اٹھاتے. شمائل ترمذی. عادات برگزیدہ خوشبو کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. نشر الطیب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں بھی خوشبو لگایا کرتے تھے. سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وضو کرتے اور پھر خوشبو لباس پر لگاتے. خدمت اقدس میں خوشبو اگر ہدیۃً پیش کی جاتی تو آپ اس کو ضرور قبول فرماتے. خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. شمائل ترمذی. ریحان کی خوشبو کو بہت پسند فرماتے اور اس کے رد کرنے کو منع فرماتے تھے. شمائل ترمذی. مہندی کے پھول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبوؤں میں زیادہ محبوب رکھتے۔ زاد المعاد، آپ خوشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نہ لوٹانا چاہیے: تکیہ، تیل خوشبو اور دودھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، جیسے گلاب اور کیوڑا، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو، جیسے حنا، زعفران۔ شمائل ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ یعنی عطر دان یا عطر کا مرکب تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ سرما لگانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ ابن سعد۔ شمائل ترمذی۔ عمران ابن ابی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے اور بائیں میں 2 مرتبہ۔ ابن سعد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اسمد استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، بال اگاتا ہے اور آنکھ روشن کرنے والی چیزوں میں سے بہترین ہے۔ شمائل ترمذی۔ ابن سعد۔ سر کے موئے مبارک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایات میں کانوں تک، اور ایک تیسری روایت میں کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے علاوہ کندھوں تک یا کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں۔ شمائل ترمذی۔ ان سب روایتوں میں باہمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے، ورنہ اس کے برعکس رہتے، یا پھر ترشوانے سے پہلے اور بعد میں ان میں اختصار و طول ہوتا رہتا تھا۔ مواہب لدنیہ میں اور اس کے موافق مجمع البحار میں یہ مذکور ہے کہ جب بالوں کو ترشوانے میں طویل وقفہ ہو جاتا تو بال لمبے ہو جاتے، اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہو جاتے تھے۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ترشواتے تھے، منڈاتے نہ تھے، لیکن حلق یعنی منڈوانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ حج عمرہ کے 2 موقعوں کے سوا بال نہیں منڈواتے تھے۔ واللہ اعلم۔ مدارج النبوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں کثرت سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ جس کسی کے پراگندہ اور بکھرے ہوئے بال دیکھتے تو کراہت سے فرماتے کہ تم میں سے کسی کو وہ نظر آیا ہے؟ یہ اشارہ شیطان کی طرف ہے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ بننے سنورنے اور لمبے بالوں والوں سے بھی کراہت فرماتے۔ اعتدال اور میانہ روی آپ کو بہت پسند تھی۔ مدارج النبوہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اعتدال نصیب فرمائے، ان پاکیزہ سنتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان پاکیزہ سنتوں، پاکیزہ چیزوں کو بار بار پڑھنے، بار بار سننے اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔